ان الحسن والحسین سیدا من شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام حسین کی شہادت کا واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، یہ نواسۂ رسول کی شہادت کا معاملہ ہے، اور اس کی عظمت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی خبر پہلے ہی ایک فرشتے کے ذریعے سے دے دی گئی تھی، حالانکہ ابھی امام حسین چھوٹے ہی تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ بے ساختہ رو رہے ہیں۔ اس پر میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بچہ تو کھیل رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کیوں نہ روں، میرے پاس ابھی ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں تب سے اس زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ اے پیغمبر، آپ اس بچے کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، حالانکہ یہ بچہ تو شہید ہونے والا ہے، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس زمین کی، اس مقام کی مٹی بھی دکھاؤں جہاں پر اس کی شہادت ہوگی۔ تو پھر اس فرشتے نے مجھے سرخ مٹی دکھائی، یعنی مقام کربلا کی مٹی۔ تو یہ ایک بہت عظیم واقعہ تھا جو اس امت کے اندر رونما ہوا، جس نے مومنین کے قلوب کو چھلنی کر دیا، دکھا دیا۔ یہ بہت ہی دل سوز اور بہت ہی المناک واقعہ تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ میں تھی، حضرت حسن کے ساتھ میں بھی اور امام حسین کے ساتھ میں بھی۔ آپ علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے اتر جایا کرتے تھے اگر آپ کے نواسے آ جایا کرتے تھے مسجد کے اندر۔ آپ علیہ السلام جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے تو آپ اپنے سجدے کو بڑھا دیا کرتے تھے ان کی خاطر۔ یہ امام حسین کی عظمت ہے، یہ نواسۂ رسول کی عظمت ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور اس کو شہادت کا نام بھی دینے سے بہت کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ بہت افسوس ہے ان لوگوں پر۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ یہ کسی عام شخصیت کی قربانی، عام شخصیت کی شہادت نہیں، بلکہ یہ نواسۂ رسول کی شہادت ہے، جن کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا من شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو پیار کرتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم مبارک کی خوشبو سونگھتے تھے۔ کیا یہ عظمت کے لیے کافی نہیں؟ اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے لیے حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کس طرح نمونہ ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے، میرے یہ دونوں نواسے اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ جوانوں کے سردار ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جوانوں کے سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آئیڈیل و نمونہ بنایا جائے، یعنی کہ وہ نوجوان جو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اپنے سردار کو آئیڈیل و نمونہ بنائیں۔ آئیڈیل و نمونہ کس بات میں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو ہمیں آئیڈیل و نمونہ بنانا ہے اپنا، وہ اس بات میں بنانا ہے کہ دین کے مقابلے میں اگر ہماری نفسانی خواہشات آڑے آ جائیں، ہماری ایگو، ہماری انانیت آڑے آ جائے، تو ہمیں انانیت کو، اپنی ایگو کو بالائے طاق رکھ دینا ہے اور دین کے تقاضے کو پرائرٹی دینا ہے۔ یہی امام حسن نے کیا۔ آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا صرف اس خدشے کی وجہ سے کہیں مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان جنگ و جدال برپا نہ ہو جائے، کہیں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان انتشار اختلافات کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ امام حسن کی شخصیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین کا جب بھی تقاضا آئے تو ہم اپنی ایگو کو، اپنی شخصیت کو اور اپنے مفادات کو اور اپنی انا کو بالائے طاق رکھ دیں، اپنی نفس کی خواہشات کو ہم بالائے طاق رکھ دیں، چھوڑ دیں۔ امام حسین کی شخصیت سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے، وہ یہ کہ کتنا ہی ظلم کا دور دورہ ہو، انسان کو ہر حال میں حق کی شہادت دینی چاہیے۔ ایک اچھے مومن کو ہر حال میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہی امام حسین نے کیا، یہی امام حسین نے امت کے نوجوانوں کو درس دیا۔ حالانکہ آپ کمزور تھے، حالانکہ آپ تنہا تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بات وہی کہی جو کہ حق تھی۔ آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، حالانکہ آپ نہتے تھے، آپ شہید کر دیے گئے، آپ کا خاندان شہید کر دیا گیا، صرف حق کے خاطر، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے خاطر۔ یہ حسنین اور نواسۂ رسول کی شخصیتوں سے ہمیں درس ملتا ہے۔ امت کے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ امام حسن اور امام حسین کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ یہ شیعہ سنی اختلافات کا میٹر نہیں ہے، بلکہ یہ نواسۂ رسول کا میٹر ہے۔ اس کو ہم ان نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا میٹر ہے یا یہ سنیوں کا میٹر ہے؟ ہم اس کو نواسۂ رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نواسۂ رسول کی جو نسبت تھی، جو محبت تھی، جو الفت تھی، اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔
اور پھر فیصلہ کریں۔ یقیناً ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم امام حسن اور حسین کے ساتھ میں محبت کرنے لگ جائیں گے اور ان کو اپنا آئیڈیل و نمونہ بنائیں گے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ، جو شخص ان دونوں سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو ہمیں نواسۂ رسول کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسانا پڑے گا۔ اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم حدود سے تجاوز کریں، ہم ماتم کریں اور ہم بے جا دین میں نئی نئی بدعات پیدا کریں، لیکن کم از کم ہم یہ ضرور کریں کہ ہر سال یا یہ محرم کے مہینہ جو آتا ہے اس کے اندر ہم نواسۂ رسول کی قربانیوں کو بیان کریں، نواسۂ رسول کی سیرت کو ہم بیان کریں، تاکہ نوجوانوں کو اس کا درس ملے اور تاکہ ہم بھی ان صفات سے متصف ہو جائیں جو نواسۂ رسول کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نواسۂ رسول کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور بے جا دین میں غلو کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔